اب آگے سے جو آیات شروع ہوں گی وہ وراثت کی آیات ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل 4 آیتیں جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہی ہیں 14 تک، یہ 4 آیتیں قانون وراثت کے بارے میں اتری ہیں. مکمل قانون وراثت اس میں بیان کیا گیا ہے. بلکہ آخر کی جو 2 آیتیں ہیں جس میں آیت نمبر 13 اور 14 ہے، ان 2 آیات میں تو اخروی جزا اور سزا بتائی گئی ہے. اصلاً جو قانون وراثت ہے وہ 2 آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہے. اگر ہم اس میں آیت نمبر 7 کو بھی شامل کر لیں جو کہ ہم نے پڑھ لی ہے، تو وہ ہم اس کو تمہید کی حیثیت سے شامل کر سکتے ہیں. اور ایک اور آیت جو کہ اس سورت کے آخر میں آئے گی، آیت نمبر 176، اس کو بھی اگر ہم اس میں شامل کر لیں تو وہ اس کنفیوژن کا جواب ہے جو کہ صحابہ کرام کو کلالہ کے بارے میں آ گیا تھا. اب یہ کلالہ کون ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آپ کو آگے کریں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ النساء کی 4 آیتیں مکمل قانون وراثت ہیں. آیت نمبر 7 جو کہ تمہید کی حیثیت رکھتی ہے، آیت نمبر 11 اور 12 جس میں قانون وراثت بتائے گئے ہیں، اور آیت نمبر 176 جس میں ایک کنفیوژن کا جواب دیا گیا ہے. اور وہ کنفیوژن کلالہ شخص کے بارے میں تھی، صحابہ کرام کو درپیش ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تو کل کتنی آیات ہوئی؟ آیت نمبر 7، 11، 12 اور آیت 176، 4 آیتیں، جس میں سے اصلاً قانون وراثت انہی 2 آیتوں میں جس کا مطالعہ ابھی کریں گے. اگر ہم آیت نمبر 7 کو دوبارہ سے دیکھ لیں اور پھر ہم آیت نمبر 11 کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ کافی اچھا ربط رہے گا. آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال، مردوں کے لیے، اور مردوں سے مراد یہاں پر اولاد یعنی بیٹا، باپ اور بھائی اور دیگر مذکر رشتے. للرجال، مردوں کے لیے، نصیبون، ایک حصہ ہے، فکسڈ حصہ ہے، مقرر حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. والدین سے مراد ماں باپ ہیں اور اقربون سے مراد قریب ترین رشتہ دار ہیں. اور یہ رشتہ داری شرط کے ساتھ ہے، ورنہ رشتہ ایمان بھی ہوتا ہے. اگر رشتہ ایمان لے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو یہاں پر خاص رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے. وللنساء، اور عورتوں کے لیے، عورتوں سے مراد یہاں پر اولاد یعنی بیٹی، ماں، بہن اور دیگر مؤنث رشتے ہیں. وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیبون، ایک حصہ ہے، ان کے لیے بھی فکسڈ حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. اب یہ ایک انقلابی اعلان تھا جو کہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا. کیوں انقلابی اعلان تھا؟ کیونکہ عورتوں کو یہ وراثت میں کوئی حصہ دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ عورت مال وراثت کے طور پر بانٹی جاتی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما قل منہ او کثر، اس میں سے جو کم ہو، اس میں سے یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وراثت تقسیم ہوگی. اور یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے لیے بڑی انوکھی بات تھی. چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے تو لوگ کہتے تھے اس کے کیا حصے کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سب بٹے گا. نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا. کیسے بٹے گا؟ جیسا اللہ نے مقرر کیا ہے اس حساب سے بٹے گا. اپنی مرضی سے نہیں کوئی بانٹ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے نصیبا مفروضہ نہ رکھا ہوتا تو نہ ختم ہونے والے جھگڑے اس دنیا میں پیدا ہوتے، نہ ختم ہونے والے فساد اس دنیا میں پیدا ہوتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. ہم انسان تو عمومی طور پر ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنا بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم چھپی حکمتوں پر کب کام کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حصوں کو خود ہی مقرر کر دیا. اگر آپ دیگر تہذیبوں میں وراثت کی تقسیم کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو بہت ساری ظلم کی اور صورتیں بھی ملتی ہیں. کچھ تہذیبوں میں مرنے والے کا ورثہ پوری قوم کی اجتماعی ملکیت ہوتا تھا، یعنی گورنمنٹ اس پر قبضہ کر لیتی تھی. کچھ تہذیبیں ایسی ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی تھی مرنے والے کا ورثہ قبیلے کی ملکیت میں چلا جاتا، وارثوں کو نہیں ملتا تھا، قبیلے والے اس کو لے جاتے. ایک اور صورت ظلم کی یہ تھی کہ ورثہ صرف بڑے بیٹے کو ملتا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جائیداد تقسیم ہو کر چھوٹی نہ ہو جائے. مثلا ایک لینڈ لارڈ ہے، کوئی زمیندار شخص ہے، اس کے پاس کافی زمین ہے، اور اگر اس کے پاس اولاد بھی زیادہ ہے تو اتنی ساری زمین نے ٹکڑوں میں بٹ جانا ہے. پھر وہ بٹتے 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 کتنی رہ جائے گی؟ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جائے گی. اور یہ ہندوازم میں ایسا ہے کہ سب سے بڑے بیٹے کو پراپرٹی کا مالک بنا دیا جاتا ہے، اس کو جانشین بنا دیا جاتا ہے کہ لینڈ لارڈ کی جو زمینیں ہیں وہ اسی صورتحال میں رہیں جیسے کہ اس کے پاس تھیں. یہ بھی ظلم تھا. جو بڑا بیٹا ہوتا اس کو سب کچھ مل جاتا، باقی اولاد محروم ہو جاتی. ایک اور صورتحال یہ تھی کہ مرنے والے کا ورثہ اولاد نرینہ میں سے ان لڑکوں کو دیا جاتا تھا جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایک صورتحال یہ بھی تھی، یعنی اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے 2 کے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے تو وارث کن کو بنایا جاتا تھا؟ انہی 2 کو. یعنی اولاد نرینہ میں سے بھی صرف اسی کو ہی پراپرٹی دی جاتی تھی جو اس قابل ہوتا تھا کہ وہ جنگ کر سکے، باقی کو محروم کر دیا جاتا تھا. عورت کا تو کوئی حصہ تھا ہی نہیں. کہیں اگر عورتوں کو حصہ دینے میں نرمی نظر آتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ جو منقولہ جائیداد ہے، منقولہ جائیداد کہتے ہیں جو جائیداد منتقل ہو سکتی ہے، مثلا کپڑے، برتن وغیرہ، اس میں عورتوں کو حصہ دے دیا جاتا تھا. لیکن جو غیر منقولہ ہوتی تھی، غیر منقولہ کہتے ہیں جو جائیداد کہیں منتقل نہیں ہو سکتی. مثلا اگر کسی کی کوئی زمین ہے وہ کہیں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، کہتے نہیں یہ عورت کو نہیں مل سکتی. کوئی بہت بڑا سا گھر ہے، یہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، گھر اٹھا کے کہیں اور لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو کہ غیر منقولہ عورتوں کو نہیں دیں گے. ہاں اگر کچھ دینا ہے عورتوں کو تو منقولہ جائیداد میں سے دے دو. جو جائیداد منتقل ہو سکتی ہے، مثلا کپڑے لتے، برتن وغیرہ، کوئی فرنیچر وغیرہ،
اس طریقے کی چیزیں اگر عورتوں کو دینی ہے تو دے دو. اگر کہیں عورتوں کے معاملے میں نرمی نظر آتی وراثت کی تقسیم میں تو یہ نرمی تھی بس، ورنہ عورتوں کا تو حصہ تھا ہی نہیں. تو یہ آیت نمبر 7 میں ایک انقلابی اعلان کیا گیا، اور وہ انقلابی اعلان یہ تھا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح وراثت میں حصہ رکھتی ہیں. حالانکہ ہمارے دین اسلام میں مالی امور عورتوں کے ذمے نہیں ہے. عورتوں کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے، عورتوں کے ذمے مہر دینا نہیں ہے. نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ذمہ داری ہے. مرد شادی کرتا ہے تو مہر مرد دیتا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو کوئی حصہ نہ بھی دیتے تو بھی یہ کہہ کر منع کر سکتے تھے کہ عورتوں پر چونکہ کوئی مالی ذمہ داری ہم نے نہیں ڈالی اس لیے ہم عورتوں کا حصہ نہیں رکھ رہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ رکھا ہے، یعنی ان کو کوئی مالی ذمہ داری نہیں دی، اس کے باوجود بھی عورتوں کا پراپرٹی میں حصہ رکھا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ عورتوں کے سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنا، اس کو ویلیو کرنا، اس کو عزت دلانا، معاشرے میں ایک مقام دلانا، اس کو ایک قابل ذکر مخلوق بنانا. آیت نمبر 11 کو پڑھنے سے پہلے 2 حدیثیں اپنے ذہن میں رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اور علم الفرائض میں یہ وراثت کے قانون کا علم آتا ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے. آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ کا علم، اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم کا علم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم 3 ہے. ایک آیات محکمات کا علم، قرآن کی ایسی آیات جس پر آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے اس کا علم. دوسرا سنت قائمہ، احادیث صحیحہ کا علم. اور تیسرا علم الفرائض یعنی انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم کا علم. اس حدیث کو دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. یعنی قانون وراثت کا علم کتنا اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں تاکیدی حکم دینا وصیت کہلاتا ہے. کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے اس کے بارے میں تاکیدی حکم دینا یہ وصیت کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے یوصیکم اللہ. اگر آپ اس حصے کو سرکل کر لیں یوصیکم اللہ کو، یہ وراثت کی تقسیم فرض ہے، اس پر دلیل ہے. وراثت کی تقسیم فرض ہے، آیت کا یہ حصہ اس پر دلیل ہے. اللہ تم کو وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں. اولاد سے مراد یہاں پر بیٹے اور بیٹیاں ہیں. للذکری، لڑکے کے لیے، مثل مانند، حظی، حصہ ہے، الانثیین، 2 لڑکیوں کے. اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو آدھا ملے گا،
یوں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لڑکے کے لیے مانند دو لڑکیوں کے ہیں. بہت خوبصورت انداز اختیار کیا گیا ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس انداز کو اختیار کرنے سے بیٹی کے حصے پر زیادہ زور ہے. لڑکے کے حصے کا ذکر لڑکیوں کے حصے کے حوالے سے کیا گیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو آدھا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لڑکے کے لیے اتنا ہے جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو آدھا کیوں؟ یعنی اگر بیٹا ہے تو اس کو دو حصے اور بیٹی ہے تو اس کو ایک حصہ. اس کی حکمت یہ ہے کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے. اسی طرح سے جب لڑکا شادی کرتا ہے تو اسے مہر دینا پڑتا ہے، جبکہ عورت کے ذمے نان نفقہ نہیں ہے، اور شادی کے ٹائم پر اس کو مہر ملتا ہے. اس کو دینا نہیں پڑتا، اس کو مہر ملتا ہے. اس اعتبار سے اگر عورت کو کچھ نہ بھی دیا جاتا تو بھی غلط نہ ہوتا، لیکن قرآن نے عورت کے اسٹیٹس کو بلند کیا ہے، عورت کے حصے کو مقرر کر کے، لیکن حصوں میں فرق رکھا ہے. مرد اور عورت کے حصوں میں فرق رکھا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داریوں کی بنا پر ہے. لیکن جب کوئی مرد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ باپ بن جاتا ہے، دادا بن جاتا ہے، یا نانا بن جاتا ہے، اس صورتحال میں پھر اس کا حصہ عورت کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم وضاحت آپ کو کریں گے. حظی کا جو یہاں لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے خوش قسمت. چونکہ مال وراثت بغیر کسی محنت کے ملتا ہے، اسی لیے اس کو خوش قسمتی کہا گیا ہے. حالانکہ حصوں کے لیے قرآن پاک میں اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ نصیبن آپ نے پڑھا بھی، لیکن یہاں آپ دیکھیں حظی استعمال ہوا ہے. للذکر مثل، لڑکے کے لیے مانند حظ الانثیین، حصہ ہے دو لڑکیوں کے. فَإِن، پھر اگر کنہ ہوں وہ نساءً عورتیں، مراد بیٹیاں ہیں، کیونکہ پیچھے ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو نساءً سے مراد یہاں پر بیٹیاں ہیں. فوق اثنتین، دو سے اوپر، اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں اور صرف بیٹیاں ہی ہیں، فلہن، تو ان عورتوں کے لیے، یعنی ان بیٹیوں کے لیے، ثلثا، دو تہائی، ما ترکا، جو اس نے چھوڑا. اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، مثلا 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان 3 بیٹیوں کو یا ان 4 بیٹیوں کو 2/3 سے حصہ ملے گا. وَإِنْ كَانَتْ، اور اگر ہو، واحدتاً، ایک ہی، یعنی بیٹی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا ہے. اگر کسی کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھی پراپرٹی مل جائے گی. یہاں سے لڑکے کا حصہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو پوری پراپرٹی مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ایک اصول بتا دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو کتنا ملے گا؟ 2 لڑکیوں جتنا. تو اگر ایک بیٹی کو آدھا مل رہا ہے تو بیٹے کو کتنا ملے گا؟ اتنا حیران کن ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایکسٹرا بات نہیں کی. قرآن پاک کو جامع کلمات کے ساتھ اتارا گیا ہے. آپ کو کوئی لفظ بھی اس پورے قرآن میں ایکسٹرا نہیں ملے گا. اب چونکہ عورت کو بلندی دینی تھی، عزت دینی تھی، ساری بات عورت کے حوالے سے کی گئی. بیٹے کا حصہ بھی بتایا گیا تو عورت کے حوالے سے، کہ کہیں کوئی بیٹے کے حصے کو پڑھنے میں کوتاہی کر کے پھر بیٹیوں کا حصہ ختم نہ کر دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ہو ایک لڑکی، ایک ہی بیٹی کسی کی، تو اس کو آدھا ملے گا. انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے کسی کا تو اس کو پورا ملے گا. ولی ابویہ، اور واسطے اس کے ماں باپ کے. ایکچولی یہ ابوین تھا، ماں اور باپ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اموین کیوں نہیں کہا گیا؟ کیوں ابوین کہا گیا؟ ابوین کا ترجمہ ہوتا ہے دو باپ، لیکن مانا کیا ہے؟ ماں باپ. تو اللہ تعالیٰ اموین کہہ دیتے، کیوں ماں کا درجہ بڑا نہیں کیا؟ ایکچولی اس کو صیغہ تغلیب کہتے ہیں. عربوں کا اسلوب ہے کہ اگر کہیں مذکر اور مؤنث کو کسی بات میں جمع کرنا ہو تو وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس میں مذکر کا معنی ہو. اب ماں اور باپ میں مذکر باپ ہے تو کیا کہہ دیا گیا؟ ابوین. کیا کہہ دیا گیا؟ ابوین. اموین نہیں کہا گیا کیونکہ ماں مؤنث ہے. اسی طرح سے اگر الشمس والقمر کہنا ہو تو عربی زبان میں قمرین کہا جاتا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ قمرین. اس کو صیغہ تغلیب کہتے ہیں، مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہ یوں نہیں کہتے سورج اور چاند، ایسے نہیں کہتے. سورج اور چاند کہنا ہو تو کیا کہتے؟ قمرین. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ کرنا ہو تو عمرین کہا جاتا ہے. عمرین، دو عمر. اب آپ بولیں گے ہیں تو دونوں ہی مذکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دونوں کے لیے کیوں لگایا گیا؟ اس کی وجہ ان کی پرسنالٹی تھی. ولی ابویہ، اور واسطے اس کے ماں باپ کے. لکل واحد، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکا، اس نے چھوڑا، ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی بچہ. ابھی جیسے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ جب کوئی مرد اپنی مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے، باپ بن جاتا ہے، تو اس کا حصہ دیکھیں کس کے برابر کر دیا گیا؟ ماں کے برابر کر دیا گیا نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، ماں اور باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا اس صورتحال میں کہ اگر وہ اولاد بھی چھوڑ کر مرا ہے تو. فَإِلَّمْ، پھر اگر نہیں، یَکُن لَہُ، اس کے لیے ہو، ولدن، کوئی بچہ، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اب اس کے بچے نہیں ہیں، وَوَرِثَهُ، اور اس کے والد ہوئے، أَبَوَاهُ، اس کے والدین. اب وارث صرف اور صرف کون ہے؟ ماں باپ ہیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. ماں کا حصہ بتایا گیا، باقی جو بچے گا باپ کا. حالانکہ باپ کا حصہ زیادہ ہے، وہ 2/3 ہے. اگر 1/3 ماں کو مل رہا ہے تو 2/3 پھر باپ کو ملے گا. تو اب ماں باپ کے حساب سے دو سچویشنز آپ کو بتائی گئی. ماں باپ وارث ہیں، بچے بھی وارث ہیں، تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. ماں باپ وارث ہیں پر بچے نہیں ہیں تو ماں کو ثلث ملے گا، یعنی 1/3، اور باپ کو 2/3 ملے گا.
صرف لکھ لیں اپنے پاس. یہاں جو فلی امہ الثلث لکھا ہوا ہے نا، اس کے پاس نیچے لکھ لیں کہ باپ کو 2/3 ملے گا. اردو میں لکھنا ہو تو 2/3 ملے گا لکھ لیں، ورنہ 2/3 لکھ لیں، 2/3 لکھ لیں. ماں کو 1/3 مل رہا ہے تو باپ کو 2/3 ملے گا. فَإِن پھر اگر کانا ہو لہو اس کے لیے، یعنی اس میت کے لیے، اخوتن بہن بھائی، اب بھائی بہن بھی ہیں. یہاں وہ میت ہے جو یا تو غیر شادی شدہ ہے، یا پھر اس کی طلاق ہو گئی ہے، خلا ہو گئی ہے، اور وہ ماں باپ کے گھر میں اسی حیثیت سے رہ رہی جیسے ایک ان میرڈ بچہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر فَإِن كَانَ لَهُ، لہو سے مراد ایسی میت جو غیر شادی شدہ ہے، یا پھر کوئی طلاق یافتہ عورت ہو تو خلا یافتہ، یعنی اس کو آپ غیر شادی شدہ ہی کنسیڈر کریں. فلی امی ہی تو اس کی ماں کے لیے السدس 6واں حصہ ہے. اب اگر کوئی میت ایسی ہے کہ جس کے بھائی بہن بھی ہیں تو اب ماں کا حصہ کم ہو جائے گا. ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 6واں حصہ. باپ کا حصہ بڑھا دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ باپ کے اوپر اب اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. جب بھائی بہن کو کچھ نہیں مل رہا، بھائی بہن کو کچھ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، ماں کا حصہ کم کر دیا گیا. کوئی غیر شادی شدہ مثلا لڑکی ہے، فوت ہو گئی، ماں باپ ہیں، صرف ماں باپ ہیں، تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3. وہ تو پیچھے بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب کوئی ایسی لڑکی جو غیر شادی شدہ تھی، یا جس کے وارثین میں صرف اس کے پیرنٹس ہیں لیکن 7 بھائی بہن بھی ہیں، تو بھائی بہن کو کچھ ملے گا نہیں، بس ماں کا حصہ کم کر دیا جائے گا، باپ کے حصے کو بڑھا دیا جائے گا. کیوں بڑھا دیا جائے گا؟ کیونکہ باپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اور بچے بھی ہیں. ماں کا حصہ 1/3 سے کتنے پہ لے آیا جائے گا؟ 6 حصے پہ کم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور باپ کو دے دیا جائے گا باقی بچا ہوا. اس کی وجہ کہ باپ کے اوپر اس میت کے بھائی بہن یعنی اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصی وصیت کی جائے، بہا اس کی، اگر اس مرنے والے نے کچھ وصیت کیا ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، او دینن، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ہر قسم کا قرض ادا ہوگا. پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ بانٹا جائے گا، ورنہ تب تک نہیں بانٹا جائے گا. تو وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ورثہ بٹے گا. اور ایک اور چیز جس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا لیکن علماء کا اس پر اجماع ہے کہ میت کی تجہیز، تکفین اور تدفین، ٹھیک ہے، پہلے ان تمام اخراجات کو وراثت میں سے نکال لیا جائے گا. اس کے کفن دفن پہ جو خرچہ ہوگا وہ پہلے نکال لیا جائے گا. ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ایکسپنسز قریب ترین کوئی رشتہ دار اٹھا لیتا ہے. جیسے قبر کی زمین لینی ہے، اس کی بھی بسا اوقات پیمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کفن خریدنا ہے، ہاسپٹل سے لایا جا رہا ہے، ایمبولینس کا خرچہ، ٹھیک ہے، ہسپتال کا بالفرض خرچہ، جو بھی ایکسپنسز ہیں تکفین تدفین کے، وہ پہلے اس مال وراثت سے نکال لیے جائیں گے. قانون یہ ہے. باقی ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمل کچھ اور ہو رہا ہے، فعل کچھ اور ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ دار یہ سارے خرچے اٹھا لیتا ہے، لیکن قریب ترین رشتہ دار میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ان خرچوں کو نہ اٹھا سکے. کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو پھر کس میں سے ادا کیے جائیں گے؟ قانون کیا ہے؟ اس مال وراثت میں سے.
تو 3 چیزیں ہو گئیں، تکفین اور تدفین کے اخراجات یہ اٹھائے جائیں گے اس میں سے، پھر کوئی قرض ہے وہ اٹھایا جائے گا، گو کہ قرض کی بات بعد میں آئی ہے لیکن سیکنڈ درجے پر پھر قرض ادا کیا جائے گا، تیسرے درجے پر پھر وصیت پوری کی جائے گی. سمجھ آیا؟ پہلے تکفین اور تدفین کے سارے اخراجات پورے کیے جائیں گے. اس کی ڈیٹیلز میں بھی ہم جائیں گے کہ کون کون سے ایکسپنسز ہوتے ہیں. فی الوقت آپ چونکہ آیتوں کو سمجھ رہے ہیں نا ابھی ہم، تو آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ پہلے سٹیپ پر اس تدفین کے ایکسپنسز کو مال وراثت سے نکالا جائے گا. دوسرے سٹیپ پر قرض، گو کہ قرآن میں قرض کا ذکر وصیت کے بعد آیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے جس میں قرض کا ذکر وصیت سے پہلے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دوسرے درجے پر قرض ادا ہوگا اور تیسرے درجے پر وصیت. اور وصیت کے پاس لکھ لیں کہ وصیت صرف اور صرف 1/3 کی ہو سکتی ہے. اگر 1/3 سے زیادہ ہوئی تو پھر وہ نہیں ادا کی جائے گی. صرف 1/3 کوئی وصیت کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی میں سے. آباؤکم تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب لکم زیادہ قریب ہے تمہارے لیے، نفع کے لحاظ سے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے، اور یہ نفع دنیا اور دین دونوں کا ہے. تمہیں زیادہ فائدہ کون پہنچا سکتا ہے، کون تمہارے لیے زیادہ فائدے کا ہے، یہ تم نہیں جانتے. کیونکہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی طرف میلان رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ساری پراپرٹی کس کو مل جائے، ماں باپ کو. کچھ لوگ اپنے بچوں کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پراپرٹی بچوں کو مل جائے. اب ہمارے ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، انہوں نے تو جو کھانا پینا تھا، جو زندگی گزارنی تھی وہ گزار لی، اب ہمارے بچے چھوٹے ہیں ان کو مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے دنیا اور دین کے اعتبار سے نفع مند کون ہے. اسی لیے ان حصوں کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں دی نہیں اللہ نے، ورنہ تم نے جس سے زیادہ محبت کرنی تھی اس کو سب کچھ دے دینا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فریضۃ من اللہ، فریضہ ادا کرنا ہے اللہ کی طرف سے. یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے اس میں کسی قسم کا اعتراض اور تبدیلی کی گنجائش نہیں. کوئی اعتراض ایکسیپٹیبل نہیں، کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ہے. فریضۃ من اللہ، اس کو سرکل کر لیں اگر. یہ دوسری دلیل ہے کہ وراثت کی تقسیم لازم ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیما حکیما، علم والا، حکمت والا.